31 لکشمی مینشنز ہال روڈ لاہور، مورخہ 16 دسمبر 1951۔ چچا جان السلام علیکم۔ یہ خط آپ کے پاکستانی بھتیجے کی طرف سے ہے جسے آپ نہیں جانتے، جسے آپ کی 7 آزادیوں کی مملکت میں شاید کوئی بھی نہیں جانتا۔ میرا ملک ہندوستان سے کٹ کر کیوں بنا، کیسے آزاد ہوا، یہ تو آپ کو اچھی طرح معلوم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں خط لکھنے کی جسارت کر رہا ہوں، کیونکہ جس طرح میرا ملک کٹ کر آزاد ہوا، اسی طرح میں کٹ کر آزاد ہوا ہوں۔ اور چچا جان، یہ بات تو آپ جیسے ہمادان عالم سے چھپی ہوئی نہیں ہونی چاہیے کہ جس پرندے کو پر کاٹ کر آزاد کیا جائے گا، اس کی آزادی کیسی ہوگی۔ خیر، اس قصے کو چھوڑیے۔ میرا نام سعادت حسن منٹو ہے۔ میں ایک ایسی جگہ پیدا ہوا تھا جو اب ہندوستان میں ہے۔ میری ماں وہاں دفن ہے، میرا باپ وہاں دفن ہے، میرا پہلا بچہ بھی اسی زمین میں سو رہا ہے۔ لیکن اب وہ میرا وطن نہیں، میرا وطن اب پاکستان ہے، جو میں نے انگریزوں کے غلام ہونے کی حیثیت میں 5-6 مرتبہ دیکھا تھا۔ میں پہلے سارے ہندوستان کا ایک بڑا افسانہ نگار تھا، اب پاکستان کا ایک بڑا افسانہ نگار ہوں۔ میرے افسانوں کے کئی مجموعے شائع ہو چکے ہیں، لوگ مجھے عزت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ سالم ہندوستان میں مجھ پر 3 مقدمے چلے تھے، یہاں پاکستان میں ایک، لیکن اسے ابھی بنے کئی برس ہوئے ہیں۔ انگریزوں کی حکومت بھی مجھے فوش نگار سمجھتی تھی، میری اپنی حکومت کا بھی میرے متعلق یہی خیال ہے۔ انگریزوں کی حکومت نے مجھے چھوڑ دیا تھا، لیکن میری اپنی حکومت مجھے چھوڑتی نظر نہیں آتی۔ عدالت ماتحت نے مجھے 3 ماہ قید بامشقت اور 300 روپے جرمانے کی سزا دی تھی۔ سیشن میں اپیل کرنے پر میں بری ہو گیا، لیکن میری حکومت سمجھتی ہے کہ اس کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، چنانچہ اب اس نے ہائی کورٹ میں اپیل کی ہے کہ سیشن کے فیصلے پر نظر ثانی کرے اور مجھے قرار واقعی سزا دے۔ دیکھیے عدالت عالیہ کیا فیصلہ دیتی ہے۔ میرا ملک آپ کا ملک نہیں، اس کا مجھے افسوس ہے۔ اگر عدالت عالیہ مجھے سزا دے دے تو میرے ملک میں ایسا کوئی پرچہ نہیں جو میری تصویر چھاپ سکے، میرے تمام مقدموں کی رودات کی تفصیل چھاپ سکے۔ میرا ملک بہت غریب ہے، اس کے پاس آرٹ پیپر نہیں ہے، اس کے پاس اچھے چھاپے خانے نہیں ہیں۔ اس کی غربت کا سب سے بڑا ثبوت میں ہوں۔ آپ کو یقین نہیں آئے گا چچا جان، 20-22 کتابوں کا مصنف ہونے کے بعد بھی میرے پاس رہنے کے لیے اپنا مکان نہیں۔ اور یہ سن کر تو آپ حیرت میں غرق ہو جائیں گے کہ میرے پاس سواری کے لیے کوئی پیکارڈ ہے، نہ ڈوج، سیکنڈ ہینڈ موٹر کار بھی نہیں۔ مجھے کہیں جانا ہو تو سائیکل کرائے پر لیتا ہوں۔ اخبار میں اگر میرا کوئی مضمون چھپ جائے اور 7 روپے فی کالم کے حساب سے مجھے 20-25 روپے مل جائیں تو میں تانگے پر بیٹھتا ہوں اور اپنے یہاں کی کشید کردہ شراب بھی پیتا ہوں۔ یہ ایسی شراب ہے کہ اگر آپ کے ملک میں کشید کی جائے تو آپ اس ڈسٹلری کو ایٹم بم سے اڑا دیں، کیونکہ 1 برس کے اندر اندر ہی یہ خانہ خراب انسان کو نیست و نابود کر دیتی ہے۔ میں کہاں کا کہاں پہنچ گیا۔ اصل میں مجھے بھائی جان رسکاٹن کوڈول کو آپ کے ذریعے سے سلام بھیجنا تھا۔ ان کو تو خیر آپ جانتے ہی ہوں گے، ان کے ایک ناول گوڈز لٹل ایکٹر پر آپ مقدمہ چلا چکے ہیں۔ جرم وہی تھا جو اکثر یہاں میرا ہوتا ہے، یعنی فحاشی۔ یقین جانیے چچا جان، مجھے بڑی حیرت ہوئی تھی جب میں نے سنا تھا کہ ان کے ناول پر 7 آزادیوں کے ملک میں فحاشی کے الزام میں مقدمہ چلا ہے۔ آپ کے یہاں تو ہر چیز ننگی ہے، آپ تو ہر چیز کا چھلکا اتار کر الماریوں میں سجا رکھتے ہیں، وہ پھل ہو یا عورت، مشین ہو یا جانور، کتاب ہو یا کیلنڈر، آپ تو ننگ کے بادشاہ ہیں۔ میرا خیال تھا آپ کی مملکت میں طہارت کا نام فحاشی ہوگا، مگر چچا جان آپ نے یہ کیا غضب کیا کہ بھائی جان رسکاٹن کوڈول پر مقدمہ چلا دیا۔ میں اس صدمے سے متاثر ہو کر اپنے ملک کی کشید کردہ شراب زیادہ مقدار میں پی کر یقیناً مر گیا ہوتا اگر میں نے فوراً ہی اس مقدمے کا فیصلہ نہ پڑھ لیا ہوتا۔
یہ میرے ملک کی بدقسمتی تو ہوئی کہ ایک انسان محض خس کم جہاں پاک ہونے سے رہ گیا، لیکن پھر میں آپ کو یہ خط کیسے لکھتا؟ ویسے میں بڑا سعادت مند ہوں، مجھے اپنے ملک سے پیار ہے، میں انشاءاللہ تھوڑے ہی دنوں میں مر جاؤں گا، اگر خود نہیں مروں گا تو خود بخود مر جاؤں گا، کیونکہ جہاں آٹا روپے کا 3 سیر ملتا ہو وہاں بڑا ہی بغیرت انسان ہوگا جو زندگی کے روایتی 4 دن گزار سکے۔ ہاں تو میں نے مقدمے کا فیصلہ پڑھا اور میں نے خانہ ساز شراب زیادہ مقدار میں پی کر خودکشی کا ارادہ ترک کر دیا۔ بھائی چچا جان، کچھ بھی ہو، آپ کے ہاں ہر چیز ملمہ چڑھی ہے، لیکن وہ جج جس نے بھائی جان رسکاٹن کو فحاشی کے جرم میں بری کیا، اس کے دماغ پر یقیناً ملمے کا جھول نہیں تھا۔ اگر یہ جج، افسوس ہے کہ میں ان کا نام نہیں جانتا، زندہ ہیں تو ان کو میرا عقیدت مندانہ سلام ضرور پہنچا دیجیے۔ ان کے فیصلے کی آخری سطور ان کے دماغ کی وسعت کا پتہ دیتی ہیں۔ میں ذاتی طور پر محسوس کرتا ہوں کہ ایسی کتابوں کو سختی سے دبا دینے پر پڑھنے والوں میں خواہ مخواہ تجسس اور استعجاب پیدا ہوتا ہے، جو انہیں شہوت پسندی کی ٹو لگانے کی طرف مائل کر دیتا ہے۔ حالانکہ اصل کتاب کا یہ منشا نہیں ہے۔ مجھے پورا یقین ہے کہ اس کتاب میں مصنف نے صرف وہی چیز منتخب کی ہے جسے وہ امریکی زندگی کے کسی مخصوص طبقے کے متعلق سچا خیال کرتا ہے۔ میری رائے میں سچائی کو ادب کے لیے ہمیشہ جائز قرار دینا چاہیے۔ میں نے عدالت ماتحت سے یہی کہا تھا، لیکن اس نے مجھے 3 ماہ قید بامشقت اور 300 روپے کی سزا دے دی۔ اس کی رائے یہ تھی کہ سچائی کو ادب سے ہمیشہ دور رکھنا چاہیے۔ اپنی اپنی رائے ہے۔ میں 3 ماہ قید بامشقت کاٹنے کے لیے تیار ہوں، لیکن یہ 300 روپے کا جرمانہ مجھ سے ادا نہیں ہوگا۔ چچا جان، آپ نہیں جانتے میں بہت غریب ہوں۔ مشقت کا تو میں عادی ہوں، لیکن روپوں کا عادی نہیں۔ میری عمر 39 برس کے قریب ہے اور یہ سارا زمانہ مشقت ہی میں گزرا ہے۔ آپ ذرا غور تو فرمائیے کہ اتنا بڑا مصنف ہونے پر بھی میرے پاس کوئی پیکارڈ نہیں۔ میں غریب ہوں اس لیے کہ میرا ملک غریب ہے۔ مجھے تو پھر 2 وقت کی روٹی کسی نہ کسی ہیلے مل جاتی ہے، مگر میرے بھائی کچھ ایسے بھی ہیں جنہیں یہ بھی نصیب نہیں ہوتی۔ میرا ملک غریب ہے، جاہل ہے، کیوں؟ یہ تو آپ کو بخوبی علم ہے چچا جان۔ یہ آپ کے اور آپ کے بھائی جان بل کے مشترکہ ساز کا ایسا تار ہے جسے میں چھیڑنا نہیں چاہتا، اس لیے کہ آپ کی سماعت پر گراں گزرے گا۔ میں یہ خط ایک برخوردار کی حیثیت سے لکھ رہا ہوں، اس لیے مجھے اول تا آخر برخوردار ہی رہنا چاہیے۔ آپ ضرور پوچھیں گے اور بڑی حیرت سے پوچھیں گے کہ تمہارا ملک غریب کیوں کر ہے، جبکہ میرے ملک سے اتنی پیکارڈیں، اتنی بیوکیں، میکس فیکٹر کا اتنا سامان جاتا ہے۔ یہ سب ٹھیک ہے چچا جان، مگر میں آپ کے سوال کا جواب نہیں دوں گا، اس لیے آپ اس کا جواب اپنے دل سے پوچھ سکتے ہیں، اگر آپ نے اپنے قابل سرجنوں سے کہہ کر اسے اپنے پہلو سے نکلوا نہ ڈالا ہو۔ میرے ملک کی وہ آبادی جو پیکارڈوں اور بیوکوں پر سوار ہوتی ہے، میرا ملک نہیں۔ میرا ملک وہ ہے جس میں مجھ ایسے اور مجھ سے بدتر مفلس بستے ہیں۔ یہ بڑی تلخ باتیں ہیں۔ ہمارے ہاں شکر کم ہے، ورنہ میں ان پر چڑھا کر آپ کی خدمت میں پیش کرتا۔ اس کو بھی چھوڑیے۔ بات دراصل یہ ہے کہ میں نے حال ہی میں آپ کے دوست ملک کے ایک ادیب ایولن واو کی تصنیف دی لوڈ ونز پڑھی ہے۔ میں اس سے اتنا متاثر ہوا کہ آپ کو یہ خط لکھنے بیٹھ گیا۔ آپ کے ملک کی انفرادیت کا میں یوں بھی معترف تھا، مگر یہ کتاب پڑھ کر تو میرے منہ سے بے اختیار نکلا، جو بات کی خدا کی قسم لاجواب کی۔ واہ 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 چچا جان، واللہ مزہ آ گیا۔ کیسے زندہ دل لوگ آپ کے ملک میں بستے ہیں۔ ایولن واہ ہمیں بتاتا ہے کہ آپ کے کیلیفورنیا میں مردوں یعنی بچھڑے ہوئے عزیزوں پر بھی ملمہ کاری کی جا سکتی ہے، اور اس کے لیے بڑے بڑے ادارے موجود ہیں۔ مرنے والے عزیز کی شکل مکروہ ہو تو ان میں سے کسی میں بھیج دیجئے، فارم موجود ہے، اس میں اپنی خواہشات درج کر دیجئے، کام حسب منشا ہوگا۔
یعنی مردے کو آپ جتنا خوبصورت بنوانا چاہیں دام دے کر بنوا سکتے ہیں۔ اچھے سے اچھا ماہر موجود ہے جو مردے کے جبڑے کا آپریشن کر کے اس پر میٹھی سے میٹھی مسکراہٹ ثبت کر سکتا ہے، آنکھوں میں روشنی پیدا کی جا سکتی ہے، ماتھے پر حسب ضرورت نور پیدا کیا جا سکتا ہے، اور یہ سب کام ایسی چابک دستی سے ہوتا ہے کہ قبر میں منکر نکیر بھی دھوکہ کھا جائیں۔ بھائی خدا کی قسم چچا جان، آپ کے ملک کا کوئی جواب پیدا نہیں کر سکتا۔ زندوں پر آپریشن سنا تھا، پلاسٹک سرجری سے زندہ آدمیوں کی شکل سنواری جا سکتی ہے، اس کے متعلق یہاں بھی کچھ چرچے ہوئے تھے، مگر یہ نہیں سنا تھا کہ آپ مردوں تک کی شکل سنوار دیتے ہیں۔ یہاں آپ کے ملک کا ایک سیاح آیا تھا، چند احباب نے مجھ سے ان کا تعارف کرایا۔ اس وقت میں بھائی ایولن واو کی کتاب پڑھ چکا تھا، ایک ہم ہیں کہ لیا اپنی ہی صورت کو بگاڑ، ایک وہ ہیں جنہیں تصویر بنا آتی ہے۔ سیاح صاحب میرا مطلب نہ سمجھ سکے، مگر حقیقت یہ ہے چچا جان کہ ہم نے اپنی صورت کو بگاڑ رکھا ہے، اتنا مسخ کر رکھا ہے کہ اب وہ پہچانی بھی نہیں جاتی، اپنے آپ سے بھی نہیں۔ اور ایک آپ ہیں کہ اپنے مکروہ صورت مردوں تک کی شکل سنوار دیتے ہیں۔ حق تو یہ ہے کہ اس دنیا کے تخت پر ایک صرف آپ کی قوم ہی کو زندہ رہنے کا حق حاصل ہے، بخدا باقی سب جھک مار رہے ہیں۔ ہماری زبان اردو کا ایک شاعر غالب ہوا ہے، اس نے آج سے قریب ایک صدی پہلے کہا تھا، ہوئے مر کے ہم جو رسوا، ہوئے کیوں نہ غرق دریا، نہ کہیں جنازہ اٹھتا نہ کہیں مزار ہوتا۔ غریب کو زندگی میں اپنی رسوائی کا ڈر نہیں تھا، کیونکہ وہ اول تا آخر رسوائے زمانہ رہی۔ اس کو خوف اس بات کا تھا کہ بعد از مرگ رسوائی ہوگی۔ آدمی وزادار تھا، خوف نہیں بلکہ یقین تھا، اس لیے اس نے غرق دریا ہونے کی خواہش کی کہ جنازہ اٹھے نہ مزار بنے۔ کاش وہ آپ کے ملک میں پیدا ہوا ہوتا، آپ اس کا بڑی شان و شوکت سے جنازہ اٹھاتے اور اس کا مزار اسکائی اسکریپر کی صورت میں بناتے، اور اگر اسی کی خواہش پر عمل کرتے تو شیشے کا ایک حوض تیار کرتے جس میں اس کی لاش رہتی دنیا تک غرق رہتی اور چڑیا گھر میں لوگ اسے جا جا کر دیکھتے۔ بھائی ایولن واہ بتاتا ہے کہ وہاں مردہ انسانوں ہی کے لیے نہیں، مردہ حیوانوں کی نوک پلک درست کرنے والے ادارے بھی موجود ہیں۔ حادثے میں اگر کسی کتے کی دم کٹ جاتی ہے تو دوسری لگا دی جاتی ہے، اسے شان و شوکت کے ساتھ کفنا دفنا دیا جاتا ہے، اس کی تربت پر پھول چڑھانے کا انتظام بھی کر دیا جاتا ہے، اور ہر سال جس روز کسی کا پالتو مرا ہو اس ادارے کی طرف سے ایک کارڈ بھیج دیا جاتا ہے جس پر کچھ اس قسم کی عبارت ہوتی ہے، جنت میں آپ کا ٹیمی یا جفی آپ کی یاد میں اپنی دم یا کان ہلا رہا ہے۔ ہم سے تو آپ کے ملک کے کتے ہی اچھے، یہاں آج مرے کل دوسرا دن، کسی کا کوئی عزیز مرتا ہے تو اس غریب پر ایک آفت ٹوٹ پڑتی ہے، وہ دل ہی دل میں چلاتا ہے، کم بخت یہ کیوں مرا، مجھے ہی موت آ گئی ہوتی۔ سچ تو یہ ہے چچا جان، ہمیں مرنے کا سلیقہ آتا ہے نہ جینے کا۔ آپ کے ملک میں ایک صاحب نے کمال کر دیا، ان کو یقین نہیں تھا کہ ان کی موت کے بعد ان کا جنازہ سلیقے اور کرینے سے اٹھے گا، چنانچہ انہوں نے اپنی زندگی ہی میں اپنے کفن دفن کی بہار دیکھ لی۔ یہ ان کا حق تھا، وہ بڑی شائستگی، نفاست اور امارت کی زندگی بسر کرتے تھے، ہر چیز ان کے منشا کے مطابق ہوتی تھی۔ ہو سکتا ہے موت کے بعد ان کا جنازہ اٹھانے میں کسی سے کوئی کوتاہی ہو جاتی، بہت اچھا کیا جو انہوں نے زندگی ہی میں اپنی موت کی آرائش و زیبائش دیکھ لی، مرنے کے بعد ہوتا رہے جو ہوتا ہے۔ تازہ لائف مورخہ 5 نومبر 1951 انٹرنیشنل ایڈیشن دیکھا۔ واللہ آپ لوگوں کی زندگی کا ایک اور زندگی آموز پہلو آنکھوں کے سامنے روشن ہوا۔ 2 پورے صفوں پر تصویروں کے ساتھ آپ کے ملک کے مشہور و معروف گینگسٹر کے جنازے کی پوری روداد مرقوم تھی۔ دلی موریٹی خدا اسے کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے کی شبیہ دیکھی، اس کا وہ عالی شان گھر دیکھا جو اس نے حال ہی میں $55,000 میں فروخت کیا تھا، اور اس کی وہ 5 ایکڑ کی اسٹیٹ بھی دیکھی
جہاں وہ دنیا کے ہنگاموں سے الگ ہو کر آرام اور چین کی زندگی بسر کرنا چاہتا تھا، اور مرحوم کا وہ فوٹو بھی دیکھا جس میں وہ بستر پر ہمیشہ کے لیے آنکھیں بند کیے لیٹا ہے، اور اس کا $5000 کا تابوت اور اس کے جنازے کا جلوس جو پھولوں سے لدی پھندی 11 بڑی بڑی لیموزینوں اور 75 کاروں پر مشتمل ہے۔ اللہ واحد شاہد ہے، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ خاکم بدہن، اگر آپ انتقال فرما جائیں تو خدا آپ کو دلی مورٹی سے زیادہ عزت اور شان عنایت فرمائے۔ یہ پاکستان کے ایک غریب مصنف کی دلی دعا ہے جس کے پاس سواری کے لیے ایک ٹوٹی پھوٹی سائیکل بھی نہیں۔ وہ آپ سے ایک ایسی استدعا بھی کرتا ہے کہ کیوں نہ آپ اپنے ملک کے دور اندیش آدمی کی طرح اپنی زندگی ہی میں اپنا جنازہ اٹھتا دیکھ لیں۔ بندہ بشر ہے، ہو سکتا ہے کسی سے بھول چوک ہو جائے، ہو سکتا ہے آپ کے چہرے کا کوئی خط سنورنے سے رہ جائے اور آپ کی روح کو تکلیف پہنچے، مگر بہت ممکن ہے کہ آپ یہ خط پہنچنے سے پہلے ہی اپنا جنازہ اپنی حسب منشا عظیم الشان دھوم دھام سے اٹھوا کے دیکھ چکے ہوں، اس لیے کہ آپ مجھ سے کہیں زیادہ صاحب فہم و ادراک ہیں اور میرے چچا ہیں۔ بھائی جان ارسکاٹن کوڈول کو سلام، اور جج کو بھی جنہوں نے ان کو فحاشی کے جرم سے بری کیا تھا۔ کوئی گستاخی ہو گئی ہو تو اسے معاف فرمائیں۔ زیادہ حد ادب، آپ کا مفلس بھتیجا سعادت حسن منٹو، سکنا، پاکستان۔ یہ خط پوسٹیج سٹیمپ خرید نہ سکنے کے باعث پوسٹ نہ کیا جا سکا۔